وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں، تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے، تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا، سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا، لوگ مجھے بیوقوف، تھا وہ واقعی بے وقوف، اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بے وقوف، تو ایسا کر میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہیلی، تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہیلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے، اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو نے پہیلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا، میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا، دم لمبی، اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے، میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا، ورنہ میں پٹوں گا. بتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی، اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا، یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو، بیمانٹی ہوئی ہے، یہ بےمانی ہوئی ہے، لگتا ہے کسی نے آپ کو، کیوں اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہیلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے، کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں، عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی، کسی نے بتایا نہیں ہے. تو بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا، وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھا وہ سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے؟ وضاحتیں دینا. ایک آدمی کی شادی ہوئی، 100 سال کا ہو گیا، بڑا ہینڈسم پتلا. کسی نے پوچھا یار تیری صحت کا راز کیا، ایسا فٹ؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بیگم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا. جب بھی ہماری لڑائی ہوئی، جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جو غلطی پر ہوگا وہ سوری بھی کرے گا اور سزا میں 5 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو کہہ رہا اب جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں ہی ہمیشہ سوری کرتا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر پیدل، اس کی وجہ سے فٹ ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری فٹنس تو سمجھ میں آتی ہے، بھابھی کیوں فٹ ہے؟ وہ بھی 90 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی بیگم. کہہ رہے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میرے بھائی ہم لوگ جو ہے نا اپنے ہر عمل کے جواب دیں. خدا کے سامنے تو قبر میں ہوں گے لیکن گھر میں پہلے کیوں لیٹ آ گئے اور کیوں دیر سے آ رہے ہو، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ بتاتے رہے آدمی. وہ ایک شرابی تھا نا، گھر آتا تو بیگم سے پٹتا تھا. پھر وہ تو ایک دن کیا ہوا، اس کو اندازہ ہوا کہ پھر پیے میں نے، پھر بیگم مارے گی، سالوں کو بلوا کے پٹوائے گی. تو اس کو گیٹ سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آیا، چپکے سے اپنے کمرے میں گھسا اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا، ایسے جیسے میں آفس کے کام میں بڑا مشغول ہوں نا، آج کچھ کام بہت زیادہ. بیگم آئی، بولے کمبخت پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں میں تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں. کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تو اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو یہ صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر شخص کو جواب دینا ہے.